الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما اللہم یا مفہم سلیمان فہمنی ویا معلم آدم علمنی اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ اجمعین اما بعد آج ہم نورانی قاعدہ میں سے کچھ بیسک قسم کے یہ الفاظ ہیں جو ہمیں آنے چاہیے. ایک تو یہ کہ ان کے تلفظ اچھے سے آنے یعنی کہ مخارج ان کے صحیح سے آنے چاہیے ہمیں. اس کے اوپر کیا تجوید اپلائی ہو رہی ہے تجوید کے اعتبار سے. پھر یہ کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ مشکل بھی ہیں لیکن آخر کے 2 جز میں سے زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں. اب جب ان میں سے یہ والے الفاظ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کے اندر تو کیونکہ ہماری زبان پر وہ سہل ہے آسانی کے ساتھ فلو کے ساتھ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم آسانی کے ساتھ اپنا ناظرہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ مکمل کریں گے آسانی کے ساتھ. بالکل لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی سپیڈ ہونی ضروری نہیں. آپ کی زبان پر اس کو چڑھنا آنا چاہیے. اچھا اور قرآن کے ساتھ تو یہی معاملہ ہے. قرآن دعائیں اور اوور آل جو بھی دین کا معاملہ ہے اس کا تعلق آپ کی تکرار سے ہے. یعنی کہ جتنا آپ اس چیز کو پریکٹس میں لے کر آئیں گے اتنی زیادہ آپ کے لیے وہ آسان ہو جائے گی. تو ایک چیز ہے. تو جب چھوٹے ہوتے تھے ہم تو ہمیں سکھا دیتے تھے یہ لوگ اور ہم طوطے کی طرح رٹا دیتے تھے ہمیں ان الفاظ کو. لیکن پھر اس کے اندر ہمیں یہ نہیں سمجھ آتا تھا کہ اس کو موٹا کہاں کرنا ہے باریک کہاں کرنا ہے کیسے پڑھنا ہے کیسے نہیں پڑھنا ہے. تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں آج کہ جتنی تجوید ہم نے سمجھی ہے اس کو اپلائی کرتے ہوئے ان میں چند الفاظ کو ہم دیکھیں گے اور اس کو اچھے سے یاد کر لیں گے. کس طرح یاد کریں گے؟ ایک تو یہ کہ ہماری آنکھوں میں کوئی نیا لفظ نہ لگے گے کہ یہ الفاظ شاید نئے ہیں معلوم نہیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے تاکہ ہماری زبان جو ہے وہ کم سے کم لڑکھڑائے. اور دوسرے نمبر پہ پھر یہ کہ اس کی تجوید بھی دیکھیں گے جتنی تجوید بھی آپ سمجھ چکے ہیں پڑھ چکے ہیں. اچھا جی شروع کرتے ہیں. آپ کوئی بھی قاعدہ لے لیں گے تو ان میں مور اور لیس یہی سیم الفاظ ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو الفاظ انہوں نے چنے ہوئے ہیں یہ وہی جز اما اور 29 جز سے نکالے ہوئے الفاظ ہیں جو کہ زبان پر مشکل ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پر. ٹھیک ہے. تو ہم ذہن میں بچے سمجھ کے چلتے ہیں نا کہ بچوں کو سکھانا ہے قرآن. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان گھر میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو بچپن سے تعلیم دینا شروع کر دیں گے. لیکن ہم جیسے لوگ جنہوں نے تعلیم بھی لی لیکن پھر بھی ہم بھول گئے یا ہمیں اچھے سے نہیں پتہ چلا تعلیم ہمیں پراپر طریقے سے نہیں دی گئی تو اگر ہم بھی ایز اے بگنر شروع کریں گے تو ہم اس کے اندر ہمیں شروعات کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے. کہ بہت سے لوگ اکثر بھاگ جاتے ہیں اچھا قاعدہ سے پڑھانا شروع کر دیا ہے ہم تو واپس قاعدہ پہ آ گئے. آپ واپس قاعدہ پہ نہیں آ گئے. قاعدہ جو ہے نا وہ آپ کا مینول ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو آپ واپس قاعدہ پر جا کر دیکھیں گے اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم دیکھتے ہیں آج کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں پر یہ شدہ کی تدریبات ہیں. تدریبات کا مطلب ہے الفاظ کی ایکسرسائز. ٹھیک ہے. اور یہاں پر تمام الفاظ میں آپ کو شدہ ضرور ملے گا. ٹھیک. اور شدہ کا پہلا اصول کیا ہے؟ شدہ کا پہلا اصول یہ ہے کہ جس حرف پر شدہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لیٹر 2 ٹائمز وہاں لکھا ہوا ہے. پہلے ٹائم پہ یعنی کہ 2 دفعہ لکھا ہوا تو جو پہلا لیٹر ہے اس پر ہمیشہ سکون ہوگا اور دوسرے پر وہ حرکت ہوگی جو بھی حرکت انہوں نے آگے انڈیکیٹ کی. یہاں پہ ایگزامپل کیا ہمارے پاس را لکھا ہوا ہے. بُرِّزَ بُرِّزَ میں را پر شدہ ہے تو را شدہ میں جو را با سے جوائن ہو رہا ہے وہ سکون والا تھا. اوکے. اور جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے وہ زیر کے ساتھ ہے تو ہمارے پاس 2 را ہیں. اب را جو ہے بیسیکلی موٹا لیٹر ہے. اس کو بہت کیئرفلی پڑھنا ہے. کیونکہ ہمارے پاس 2 را ہے. ایک را موٹا ہے اور ایک را باریک ہے کیونکہ وہ زیر کے ساتھ ہے. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بُرِّ بُرِّزَ 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 نہیں بولیں گے. بُرِّزَ دونوں میں فرق ہے.
را کو موٹا کرنے کے لیے جب آپ اپنی زبان کو گول کریں گے تو پھر جب را کو آپ نے زیر کے ساتھ پڑھنا ہے تو اسمائلی فیس لازم کرنا ہے، نہیں تو آواز خراب ہو جائے گی. اور یہ مت سمجھے کہ نہیں کریں گے، نہیں میں نے تو باریک نکالی آواز، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. اسمائلی فیس لازم کرنا ہے. آپ کو شاید نہ بھی پتہ چلے لیکن مجھے پتہ چل جائے گا. تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ پہلا را جو ہے وہ موٹا ہوگا اور دوسرا را جو ہے اس میں اسمائلی فیس لازم کرنی ہے اور ز اسمائلی فیس کے ساتھ پڑھیں گے. بریز اور بریزا نہیں بولیں گے، بریز، یہ بھی اسمائلی فیس کے ساتھ. اس کے بعد حصیلہ، حصیلہ میں صرف اور صرف ایک ہی لیٹر ہے جو کہ موٹا ہے، وہ ہے صاد، ٹھیک ہے، لیکن اس کی خاص چیز کیا ہے؟ سیٹی. ہا کو آپ نے حلق سے ہی ادا کرنا ہے، حلق سے وہ سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے، حلق پر ختم نہیں کرنا، حلق سے سٹارٹ، آواز جو سٹارٹ ہوگی نکلنا وہ حلق کے اندر سے ہوگی. تو کیسے؟ حصیلہ، اور حصیلہ میں لام کو بھی اسمائلی فیس کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. حصیلہ، حصیلہ نہیں پڑھنا، حصیلہ. پھر صدق، صدق، تو صدق میں دال باریک ہے تو وہ وہاں پر جب آپ آئیں گے تو آپ نے باریک کرنے کے لیے اسمائلی فیس کرنا ہی ہے، ورنہ وہ آواز نہیں بیٹھے گی، پھیلے گی نہیں آواز. صدق نہیں بولنا آپ نے، صدق. اور جب آپ اس طرح کے الفاظ میں، جیسے یہ لفظ ہے صدق، جب آپ اسمائلی فیس کر کے موٹے لیٹر کی طرف آتے ہیں جو کہ قاف ہے، تب موٹے لیٹر کی آواز بھی واضح ہو جاتی ہے، نہیں تو اس کی آواز بھی مکس ہو جاتی ہے، ڈیمنش ہو جاتی ہے. اگر آپ نے بولا صدق تو اتنا واضح نہیں ہوگا، جبکہ اگر آپ نے اسمائلی فیس کے ساتھ کیا تو دال بھی واضح ہو جائے گا اور قاف بھی. صدق، ٹھیک ہے. پھر عدد، یہ پورے کا پورا اسمائلی فیس کے ساتھ ہے. عدد، قدر، قاف موٹا ہے، دال پھر سے باریک ہے جیسے صدقہ میں تھا، اور را موٹا ہے، ٹھیک ہے، را لازم موٹا ہے. قدر، کذب، یہ باریک ہے پورا، کذب. اس کے بعد نعم، نعم، نعم میں عین کو بہت ٹرک کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. نون باریک ہے، عین باریک ہے، میم باریک ہے، سب کچھ باریک لیٹر ہے، ٹھیک ہے. اسمائلی فیس آپ نے رکھنا ہے، لیکن ٹرک کیا ہے کہ عین کی، کیونکہ عین بھی باریک ہے لیکن اس کے وقت پہ آپ نے حلق سے آواز پروڈیوس کرنی ہے، ٹھیک ہے. نعم کا لیمن طریقہ آپ کو میں نے بتایا تھا، جب کسی شخص کو الٹی آ رہی ہوتی ہے، وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ بالکل حلق کے اندر سے وہ آواز نکالتا ہے. بعض وقت خود سے بھی تو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا. اکثر کوئی چیز دیکھ کر بچے بولتے ہیں نا، او ہو یہ تو بہت گندا ہے، ایسے کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آواز نکالنا آسان ہے. دیکھیے نعم تو عین کی آواز بیسیکلی وہی ہے، وہ حلق کے اندر سے نکلتی ہے، لیکن اسمائلی فیس کو نہیں چھوڑنا ہے آپ نے. نعم، یغن، اب یہ لفظ تھوڑا سا چینج ہے. کیا چینج ہے اس میں؟ اس کے اندر نون شدہ ہے اور نون ریڈ ہوا ہوا، دیکھیں، اس لیے آپ کو یہ والا قاعدہ میں پڑھا رہی ہوں، کلر کوڈڈ ہے نا. تو یہ جو نون شدہ ہے اس کا کامل غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. کامل غنہ کی پہلی نشانی کیا ہے، یا پہلی ریکوائرمنٹ یا کنڈیشن کیا ہے کہ اس کے اندر ناک میں وائبریشن ہونا ضروری ہے. دوسرے نمبر پر 2 الف کی لمبائی کے برابر آپ نے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. 2 الف کی لمبائی، جتنی دیر میں آپ 2 الف کی آواز نکالتے ہیں نا اتنی دیر تک یہ آواز نون غنہ کی آنی چاہیے، ٹھیک ہے. کیا بنے گا؟ یغن، ٹھیک ہے. اور یا باریک ہے اسمائلی فیس کے ساتھ، وہ موٹا ہے بغیر وائبریشن کے ہونا چاہیے. یغن. اس کے بعد یحض،
اور یا باریک ہے اسمائلی فیس پہ جیسے پچھلے والے لفظ میں تھا، لیکن ہا حلق سے اور اس کو پیش کے ساتھ کرتے آپ نے ضاد یعنی کہ زبان کا پچھلا حصہ اوپر لے جانا ہے تاکہ ضاد موٹا آئے. یحط جنت جنت. اب اس کو اکثر لوگ جنات پڑھتے ہیں تو وہ اس کو غلط پڑھ رہے ہیں. اس کو جنات تب پڑھیں گے جب اس کے اوپر چھوٹا سا الف ہوگا یا لمبا ایک پورا الف لگا ہوا ہوگا. یہ ابھی نون کو آپ نے شارٹ پڑھنا ہے لیکن غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ نون کیا ہے شدہ ہے. جنت ذرات. زال کا مخرج دیکھیں سب اپنے پاس آپ لوگوں کو لکھوایا تھا دانت کے ٹپ کے ساتھ دیکھیے گا. ذرات اور را موٹا ہے ذرات. ٹھیک ہے یہاں تک کلیئر ہے سب. آگے چلتے ہیں. جی قوت. اس کا دو طریقہ ہے پڑھنے کا. ٹھیک ہے قوت. جو بہتر طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کو ایک میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میتھ کی ایکویشن کی طرح کھول دیں اس لفظ کو قوت تو واو پر شدہ ہے. صحیح ہے. اور ہم نے کیا دیکھا کہ جب شدہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واو دو بار لکھا ہے. اب دو بار لکھا ہے تو پہلے واو پر سکون ہے. تو جب سکون والا واو قاف سے جوائن ہوگا تو قاف کی آواز لمبی ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جو واو ساکن ہوتا ہے جب وہ پیش کے ساتھ اس کو جوائن کرتے ہیں تو وہ حرف مد بن جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. یہ ہم پڑھ چکے نا حرف مد یعنی کہ آواز کو بڑا کرنے والا لیٹر بن جاتا ہے. تو بیسکلی یہ قاف واو پیش قو بن گیا اور پھر واو زبر واہ بن گیا قوت. ٹھیک ہے قوت. لیکن کچھ لوگ یا پڑھانے والے بھی اور پڑھنے والے بھی اس کو پڑھتے ہیں قوت قوت. اس کے بارے میں زیادہ اچھی اوپینین یہی ہے کہ اس کو قوت پڑھا جائے لمبا کر کے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ آواز دونوں واؤ کی آپس میں مرج ہو جاتی ہے تو اس میں سننے میں اکثر ایسا لگتا ہے کہ شاید واؤ پر زیادہ ہی زور ڈالا جا رہا ہے. لیکن نیچرل ہو جانا علیحدہ بات ہے اور جان کر اس پر قوت بولنا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں طریقے ٹھیک ہیں لیکن زیادہ زور نہیں لگانا اس لیے کیونکہ حقیقی طور پر وہ حرف مد کے طور پر ہی یہاں پر لگا ہوا ہے. اوکے. اسی طرح سے آپ کو یہ یا میں بھی آگے یہ مسئلہ آئے گا. اور اگلا لفظ دیکھیں گے کراتن. ٹھیک ہے. را کے اوپر دیکھیں را شدہ ہے یہاں پر تو پھر ہم نے کیا کیا کیف کو اسمائلی فیس کے ساتھ ہی پڑھنا ہے کراتن. اور جب کر اب یہاں پر ایزی ہے. را جو ہے وہ دونوں کنڈیشن میں موٹا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ایک منٹ اور تو را کو دونوں صورتوں میں ہم نے موٹا پڑھنا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ بوریزا میں را جو ہے وہ زیر کے ساتھ آیا تھا. اوکے. لیکن اس وقت ہمارے پاس یہ کوئی کمپلجن نہیں. ہمیں یہ پریشانی نہیں ہے. ہمیں را جو ہے موٹا ہی پڑھنا ہے کیونکہ کیا راتن جب را سکون میں ہے تب بھی موٹا رہے گا اور جب را زبر کے ساتھ ہوتا ہے تب بھی وہ موٹا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. کراتن کراتن. اوکے. کر میں اسمائلی فیس اور را میں گول ہونٹ کرنے کراتن. پھر عین والا دوبارہ سے ایک لفظ آ گیا سعیرت. ٹھیک ہے. سعیرت سعیرت نہیں ہے یہ سعیرت. پہلے سین کو عین سے جوائن کریں گے اور آپ اس کو علیحدہ سے پڑھیں گے. سو یہ لفظ ہے سین پیش عین سو. اس کے بعد عین زیر عی سعی سعی. اس کے بعد رات را موٹا ہے سعیرت سعیرت. اور آپ نے یہ آواز جتنی دفعہ آپ کریں گے اتنی دفعہ یہ آواز عین کی حلق سے ہی آنی چاہیے زیر میں بھی اور وہ سین کے ساتھ جوائن کرنے میں بھی. اوکے. یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے سمجھنے میں ادروائز یہ کرنے میں بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا.
اور یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر یہ چیز مشکل رکھی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ کمپلجن بھی نہ ہوتا کہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے، فلاں بندہ ایسے بھی پڑھ سکتا ہے، سب کے لیے علیحدہ علیحدہ آسانیاں ہوتی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ایک ہی طریقہ رکھا ہے پڑھنے کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے بھی رکھا ہے کیونکہ وہ آسان ہے. اور قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں بیان کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ میں نے عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم اس کو اچھے سے پڑھ سکو، سمجھ سکو. تو سمجھنے کے لیے تو پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو جب شیطان ہمیں وسوسہ دلا رہا ہوتا ہے کہ مشکل ہے، نہیں ہوگا تم سے، تم تو اتنے سالوں سے ویسے ہی پڑھ رہی ہو، تم نہیں پڑھ پاؤ گی، تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے آسانی اور زیادہ ہوگی، لیکن آپ نے توجہ اللہ کی طرف کرنی ہے. تو پھر سعیرت. اچھا، یہاں پر یہ آگے جو کچھ الفاظ آ رہے ہیں سارے تا مفتوحہ والے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تا مفتوحہ کے بارے میں کیا میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک طریقہ ہوتا ہے ہمس کا، ایک ہوتا ہے ہمس والے لیٹرز جو آپ کو بتائے تھے، شین، ف، ف، اور پھر کچھ ایسے لیٹرز ہوتے ہیں کہ جن کو سکون کی، جب سکون میں ہوتے ہیں وہ، تب انہیں ہمیں ہمس دینا پڑتا ہے، ہوا کی آواز لگانی پڑتی ہے تاکہ اس میں قلقلہ نہ ہو. اوکے، اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہوا کی آواز بنا کر ہم اس کو روکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اور باریک کر دیتے ہیں ہم اسے، جیسے کہ سعیرت. یا آپ نے جب تک تا پر پہنچیں گے، را موٹا ہے اور آپ را موٹا کرنے کے لیے تا کو جوائن کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کو لگے گا کہ را تو موٹا ہے تو میرا جو ہونٹ ہے اور جو زبان ہے اس کا شیپ را کی طرف ہی رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تا پر سکون کے باوجود آپ نے اسمائلی فیس بنا کر پھر یہ ہوا کی آواز نکالنی ہے. غور سے سنیں، سعیرت. اگر آپ نے بولا سعیرت تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ تا موٹا بھی ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ تا کو ہم پراپر طریقے سے ہم نہیں دے سکیں گے. اوکے، یہ بہت باریکی ہے جو تلاوت کے اندر آپ کو اکثر جب قاری حضرات کو آپ سنیں گے تو آپ کو سننے میں سمجھ میں آئیں گی یہ چیزیں. اس پہ آپ غور کر سکتے ہیں. ہم لکھیں اپنے پاس نوٹ کہ آپ نے اب اس چیز کو نوٹس کرنا ہے، غور کرنا ہے. تو یہ وہ قرات کی باریکی ہے جو کہ اینڈ میں سیکھی جاتی ہے، لیکن کیونکہ یہ الفاظ یہاں پر آ گئے ہیں اور آپ لوگ پچھلے دنوں کافی غلطیاں بھی کرتے رہے ہیں اس میں، کہ جب یہ لیٹر آتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ قلقلہ لیٹر کی طرح اس پہ قلقلہ کر لیتے تھے. اس لیے کیونکہ اس کے اندر یہ ہے مسئلہ، ڈسکرپنسی اس لیٹر کی ہے کہ اگر اس پر آپ نے اس کو ہمس نہ دیا پراپر طریقے سے تو یہ قلقلہ لیٹر کی طرح قلقلہ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس تا سے ملتا جلتا تو ہے اور اس پر قلقلہ ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک اور لیٹر ہے جس پر ہم ہمس کر رکتے ہیں، وہ ہے کیف. ٹھیک ہے، کیف جو ہے باریک والا کیف، کیونکہ اس سے ملتا جلتا ہوا لیٹر ہے جو کہ موٹا ہے، قوف، اس پر قلقلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں. تو سعیرت، قدمت، یہ بھی اسمائلی فیس کے ساتھ پڑھیں گے، قوف کو چھوڑ کر باقی سب اسمائلی فیس کے ساتھ. قدمت، کذبت، زوجت، زوجت نہیں ہے یہ، زوجت، سجرت، فجرت. اب یہ آ گیا ہے ٹرکی لفظ جو کہ میں آپ کو پچھلے لفظ کو جب پڑھا رہی تھی قوتن میں، تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ جب یا آئے گا نا تو تب آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ کس طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب یا آ گیا، یا جو ہے وہ پیش کے ساتھ آیا تو یہ کیا بنے گا؟ سوئی، پھر ی، سوئی. اوکے، غور کرنا ہے، سوئی رت. اور اگر آپ نے سوئی بولا بغیر اسمائلی فیس کے، آواز بہت بری لگے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بہت سو کی آواز واضح بھی نہ ہو. تو اس کا صحیح طریقہ اسمائلی فیس ہی ہے. اس لیے میں بار بار یہ بات بتاتی رہتی ہوں کہ باریک لیٹر کو پڑھنے کے لیے آپ کو اپنے ہونٹوں کو پھیلانا ضروری ہے، پھیلا کر نیچے کی طرف کرنا ضروری ہے اپنے لوور جو کو. یہ بہت کروشل ہے. یہ سویرت، عطلت. اب عطلت میں لام کو باریکی رکھنا ہے، لام کو موٹا نہ کرنا ہے غلطی میں. عطلت، تو صرف موٹا ہے اور عین باریکی ہے. اس کے بعد کویرت. ٹھیک ہے، کویرت، تطلع، اور اس کو لمبا نہیں کرنا، تطلع نہیں بولنا، تطلع. پہلا تا باریک ہے اسمائلی کے ساتھ، اور اس کے بعد تو پر آپ قلقلہ کر رہے ہیں، تطو، تطو.
اور پھر آپ اس کو زبر دے دیں. تطلیع، تحدث، تحدث میں ہا باریک ہے اور دال بھی باریک ہے اور سا جو ہے وہ ہمس والا لیٹر ہے. تحدث، اب غور کریں اگر میں اس کو پڑھوں گی بغیر اسمائلی فیس سے تو کیسے پڑھا جا رہا ہے. تحدث بغیر اسمائلی فیس کے میں نے پڑھا ہے اور حلق سے نکالی آواز لیکن آواز نہیں آئی واضح طور پہ. ٹھیک ہے، تو یہی غلطی آپ لوگوں سے بھی ہو رہی ہوتی ہے. تحدث، نیسر، یہ تمام الفاظ اس وقت تک ابھی تک جو ہم نے پڑھے ہیں اور ابھی آگے بھی جو اس ایکسرسائز میں آ رہے ہیں اور اس پیج نمبر 23 سے لے کر اب اینڈ تک جتنے بھی الفاظ انہوں نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، یہ تمام الفاظ جز 29 اور خاص طور پر 30 جز کے تمام الفاظ ہیں موٹے والے، جو آپ کو اگر زبانی یاد ہو جائیں تو بہت آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نیسر، اس سے بھی اسمائلی فیس. نیسر ہم البینہ. ٹھیک ہے، ہم البینہ. تو ہم البینہ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ہا پیش ہو اور میم لام پیش مل. ہم ال، با زبر اور اس کو یا سے ملانا. با زبر یا کیا بنتا ہے؟ بئی. ہم نے پڑھا نا، ہم نے حروف لین پڑھا تھا نا، بئی، یو، وائی، یہ سب پڑھے تھے نا ہم نے. تو یہ وہی ہے بئی، بئی نہ. ٹھیک ہے، بئی نہ، بینۃ، قیمۃ. اس کے اندر بھی وہی حکم لگے گا، قاف یا زبر قوی، یا زیر ی، قوی، اسمائلی فیس کے ساتھ. قیمۃ، قیمات نہیں بولنا آپ نے. ٹھیک ہے، قیمۃ. عشیۃ، شین کو یا سے جوائن کریں گے تو شین کی آواز تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تھوڑی بڑھ جائے گی. عشیۃ. پھر مذکر، یہاں پر جو میں نے کاف پڑھا یہ میں نے ہمس کیا ہے، جیسے میں نے تا مفتوحہ میں آپ کو سکھا رہی تھی میں، سیرت وغیرہ میں، قدمت، فجرت. اسی طرح سے یہاں پر کاف کی آواز دیکھیے تھوڑی سی ہوا والی آواز آ رہی ہے. مذکرن نہیں بولا میں نے بولا ہے مذکرن. کھی جو ہے نا، کھی، یعنی کہ اردو میں جب ہم کاف کو ہا کے ساتھ لکھتے ہیں نا، کھ، کھال میں جیسے بولتے ہیں وہ والی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، مذکرن. ایان، اور یہ وہی لفظ ہے جو آپ لوگ نام رکھ دیتے ہیں ایان، یہ وہی لفظ ہے. دیکھیں ایان. ٹھیک ہے، ایاک، للہ. للہ کو ہم پہلے کھول چکے نا اس لفظ کو. للہ، ہاں کو شارٹ رکھتا ہے. پھر تجلی، تصدی، تزکی، تولی. بس یہاں تک رکھیں گے، تولی تک. اب میں ان چاروں الفاظ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ کے سامنے. تولی تک. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ یہاں پر جو بھی لوگ موجود ہیں اس کی اچھے سے پریکٹس کر کے مجھے آڈیو میں اپنا میسج کر دیں. اس کو دیکھ کر پڑھیں اور مجھے آڈیو کر دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ لوگوں نے اس کو کتنا کیچ اپ کیا ہے یا نہیں کیا. للہ میں صرف لام کو لمبا کریں گے اور باریک رکھیں گے پورے لفظ کو. ٹھیک ہے، للہ. جیسے کہ آپ کو سکھایا تھا کہ اگر اللہ لفظ سے پہلے زیر آ جائے گا تو پھر ہم اللہ کو موٹا نہیں کریں گے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا ہے کہ اور تو کوئی لیٹر ہے ہی نہیں اس میں، یہ سٹارٹ ہی زیر سے ہو رہا ہے، لام زیر سے، تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے للہ. لیکن یہاں پر انہوں نے دو کام کیے ہوئے ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ کہ لام کے ساتھ الف لگا ہی ہوا ہوتا ہے، وہ لگا ہوا ہے، اور دوسرا ہے کہ انہوں نے کھڑا زبر اوپر لگایا ہوا ہے. تو کھڑا زبر اسی بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ نے الف کی آواز اس کے ساتھ جوائن کرنی ہے. تو للہ ہی نہیں بولیں گے، آپ بولیں گے للہ، لمبا بولیں گے.
پھر یہاں پر یہ جو اگلا لفظ ہے تجلا، یا نہیں ہے، یہ ہے تجلا. لام کے ساتھ جو کھڑا زبر نظر آ رہا ہے وہ کھڑا زبر نہیں ہے، وہ چھوٹا سا ایک الف ہے، اور کھڑا زبر بیسیکلی الف ہی ہوتا ہے. اوکے، چاہے آپ کہیں پہ بھی اور پڑھیں، اس کا حکم یہی رہے گا. اب یہ الف کی جو آواز ہے اس لام کے ساتھ ایڈ ہو جائے گی، لام زبر کے ساتھ. تو ہم بیسیکلی کیا پڑھ رہے ہیں؟ لام زبر الف پڑھ رہے ہیں ہم. تو وہ کیا بن گیا؟ لا تجلا. پھر تصد، یہاں پر بھی یا جو ہے یا کے اوپر چھوٹا سا الف لگا ہوا ہے. یہ جو چھوٹا سا الف ہے یہ آپ نے دال کے زبر کے ساتھ جوائن کرنا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ دال کی آواز تھوڑی لمبی ہو جائے گی. اب ہے کیا مسئلہ؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب آپ ان الفاظ کو دیکھتے ہیں، گرامر میں دیکھتے ہیں، تو یہ گرامر کے لحاظ سے یہ الفاظ مؤنث کہلاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں یہ یا کی جو ہے وہ موجودگی ہے. جیسے کہ لفظ ہے نا، نام ہے موسیٰ، عیسیٰ، اس میں یا لگا ہوا ہوتا ہے لیکن ہم یا پڑھتے تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے. پھر جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ٹرانسلیشن پھر ظاہر ہے مؤنث کے لحاظ سے دیتے ہیں، اور مؤنث کی موجودگی کی وجہ سے آگے اور پیچھے والے لیٹرز میں بھی کچھ تبدیلی آتی ہے. تو یہ اس کی حقیقت بیسکلی یہ ہے. اوکے، اور اس کو پھر لکھنے کا طریقہ بھی یہی ہے، اور پڑھنے کا طریقہ اس کا اور ہے. آگے دیکھیں، تزکیا، یہ تزکیا غلط ہے، یہ ہے تزکیا. کاف کو الف، جو چھوٹا سا الف نظر آ رہا ہے اس کو زبر کے ساتھ جوائن دے دیں گے تو ہماری وہ آواز بڑی ہو جائے گی، کی ہو جائے گی. نہیں تو چھوٹے الف کے بغیر یہ کیا ہے؟ تزکیا. اور ویسے تزکیا تولا. ٹھیک ہے، لام کو الف کے ساتھ جوائن کرنا ہے. یہ ہمارا مکمل ہو گیا یہاں تک. میں چاہ رہی تھی کہ کچھ آپ لوگ دعائیں وغیرہ اپنی جو ہے، جو تشہد کی دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں، اس کو یاد کرنا شروع کر دیں، زبانی اس کو یاد کرنا شروع کر دیں. ہم نے پچھلے دنوں کون کون سی دعائیں کی ہیں؟ ہم نے ایک دعا کی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وان تدخلنی فی عبادک الصالحین. ایک اس دعا کو دیکھ لیں، یہ تشہد کے اندر پڑھنے کے لیے بہت اچھی دعا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی شکر کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم نے دعا یاد کی ہوئی ہے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ حضرت موسیٰ کی دعا آپ کو سکھائی تھی. پھر ایک دوسری دعا سکھائی تھی، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعا کیا تھی؟ یہ دعا قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہمیں روایت کی ہے. وہ کس طریقے سے؟ کہ اس کو تشہد میں پہلی دعا کے طور پر آپ اس کو پڑھیں تو یہ استغفار بھی ہو جائے گا، اور تشہد کا جو رکن ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا. تو یہ مسنون بھی ہے اور قرآن کی دعا بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں دعائیں ہم الحمدللہ کر چکے ہیں. پھر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ والی دعا دیکھیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھوٹی دعاؤں میں سے. ٹھیک ہے، پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے جی، یہ والی دیکھ لیجیے. یہ دعا بہت کامن ہے، لیکن آپ کو یہ دعائیں کیوں سامنے پڑھ کر سنا رہی ہوں میں دوبارہ؟ کیونکہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایک تو یہ قرآن کی دعائیں ہم کر بھی چکے ہیں، اس کو سیشن میں اس کو ہم نے کور کیا ہے، اور یہ کہ اس کو بغیر تجوید کے آپ نہیں پڑھ سکتے. یہ قرآن کی دعائیں ہیں، اور تشہد میں آپ نے پڑھنے کے لیے اس کو باقاعدہ یاد کرنی ہے تجوید کے ساتھ ہی. تو ایک اور چھوٹی دعا آپ کو یاد کروائی تھی سورہ البقرہ کے اندر سے ہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور دعا، تیسری دعا ہے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. کہ جس وقت تذکرہ شروع ہوگا نا یہ بقرہ کا، کہ جب وہ بنا لیتے ہیں
بچڑے کو اپنا معبود، تو پھر وہاں پر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا مانگتے کہ اے میرے اللہ کہ مجھے ایسا نہ بنا دینا کہ میں بھی جہنم سے ہو جاؤں. ٹھیک ہے، یہ دعا بہت اہم دعا ہے ہمارے لیے، آج کے دور کے لیے بہت ضروری دعا ہے. پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ والی جو دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، آپ سب اچھے سے جانتے ہیں اس کو، لیکن اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں. دوسرا یہ کہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے نا وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی ہے، ہمارے ماں باپ کے لیے ہے، اور جتنی بھی مومنین ہیں ان کے لیے. جب آپ مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے، باقی سب کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے. تو یہ دعا جو ہے مومنوں کے لیے دعا کرنے میں کیا فائدہ ہے کہ آپ کے لیے بھی سیم دعا فرشتے اس کے لیے آمین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان تمام دعاؤں کو ریپیٹ کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، یہ کہ بھئی یہ بہت کامن دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں، ہمیں پڑھنی چاہیے، ہمیں یاد ہونی چاہیے، لیکن تجوید کے بغیر آپ اس کو تشہد میں نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دیگر ہم نے دعائیں کی ہیں، مسنون دعائیں جو ہم نے دیگر کی ہوئی ہیں، ان کو آپ آرام سے اپنی جو بھی سچویشن ہے اس کے حساب سے ان دعاؤں کو یاد کریں، اور سجدے میں اور دوسرے اوقات میں اس کو کیا کریں، خاص طور پر تہجد کے وقت پہ. اور جتنی بھی نمازیں، فرض، نفل، سنتیں، جو بھی آپ کے ایکسٹرا نوافل ہوتے ہیں، جو بھی ہو سکتے ہیں، وہ صلاۃ الضحیٰ ہو سکتی ہے، صلاۃ الاوابین ہو سکتی ہے، اشراق ہو سکتی ہے، یا آپ ویسے ایکسٹرا توبہ کے یا پھر شکرانے کے نوافل کے طور پر جو پڑھتے ہیں، ان سب میں آپ سجدے میں دعا ضرور کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اس موقع کو نہیں جانے دیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں سے ہی دعا اگر آپ ڈھونڈیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کا رزلٹ جلدی ملے گا. پھر یہ کہ دعا کے مانگنے کے آداب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بہت اہم چیز سکھائی وہ کیا ہے کہ صلوات ضرور پڑھنی ہے. آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آپ نے ضرور پڑھنا ہے، چھوٹا والا بڑا والا کوئی ضرور پڑھنا ہے، شروع میں یا آخر میں، یا دونوں دفعہ ہی پڑھے، اور اس سے دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اور اپنے لیے بھی استغفار کر کے پھر دعا کریں. یہ مکمل طریقہ ہے دعا مانگنے کا، اور کوئی بھی وقت ہے دعا مانگنے کا، بستر پہ لیٹے لیٹے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں. وضو کا ہونا ہرگز ضروری نہیں ہے، قبلے کی طرف منہ ہونا، رخ ہونا ہرگز ضروری نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت دعا مانگ سکتے ہیں. ہاں لیکن پھر یہ ہے کہ یہ جو وضو کے ساتھ ایک خاص اوقات میں خاص وقت پر نماز وغیرہ کے رکن میں کسی دعا کرنا، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ہمارے لیے اس چیز کو سمجھنے کے کمپلسری کر دیا کہ اب اگر تم نے اس وقت دعا مانگی تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی. ٹھیک ہے، اور نمازوں کے بعد دعا کرنے سے کئی گنا بہتر ہے کہ نمازوں کے اندر دعا کی جائے. اب سجدے کے بارے میں تو ہم بہت بات کرتے رہتے ہیں نا، سجدہ 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 سجدہ، سجدے میں دعا کر لو، سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے. یہ بات تو سچ ہے، بالکل درست بات ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. لیکن سجدے کے علاوہ اور کب ہوتی ہے؟ دو سجدوں کے درمیان میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دو سجدوں کے درمیان میں جو جلسہ ہوتا ہے اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور خاص طور پر وہ دعا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، دو دعائیں ہیں خاص طور پہ، وہ دونوں استغفار ہیں. تو استغفار قبول ہونے کا مطلب کیا ہے کہ استغفار قبول ہونے سے ظاہر آپ کی بخشش ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جب آپ رکوع سے واپس کھڑے ہوتے ہیں قوما میں، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوب حمد کرنی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ والی دعا ہم نے سیکھی تھی رکوع کا، جب ہم رکن پڑھ رہے تھے نماز نبوی میں. تو اس کے اندر بھی آپ اس کے بعد بھی کوئی دعا کر سکتے ہیں، تسلی سے کھڑے رہیں اور دعا کریں، اور اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دل کا رابطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور سجدہ تو ہے ہی. اچھا، اب دو اور وقت جس پہ دعا قبول ہوتی ہے نماز کے حوالے سے اور مسنون کو سنتوں سے پتہ چلتا ہے، وہ کیا دو ایسے وقت ہیں. ایک تو یہ اقامت ہوتی ہے نا جب، ٹھیک ہے، اقامت جب ہوتی ہے نماز کے لیے، اقامت دی جاتی ہے اذان کے بعد، جب کہ اب جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت بھی جب اقامت وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں امام صاحب، تو آپ پیچھے کھڑے ہو کے دعا کریں. ظاہر آپ نماز کے لیے کھڑے اور اللہ کے آگے کھڑے تو آپ اللہ سے دعا کریں. یا پھر اذان کے بعد سے اقامت تک کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، جو 15 سے 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو.
ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ وقت بہت قیمتی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ثنا پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیگر دعائیں کر سکتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حمد والے الفاظ سکھائے ہیں. یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ کیا ہے؟ یہ حمد ہے اور یہ ثنا بھی ہے. ثنا، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص الفاظ میں تعریف کرنا، اس کو ثنا کہتے ہیں. اوکے، اچھا جی. تو یہ کچھ دیگر چیزیں جس کو ہم نے بہت چھوٹا سمجھا ہوا ہے، بھول جاتے ہیں ہم، رہ جاتا ہے ہمارا، تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو ریمائنڈ کروا دیا جائے. ٹھیک ہے جی، تو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. میں تھوڑا سا، ظاہر ہے کہ کلاس بہت اہم ہے تو میں اس کو بالکل بھی مس نہیں کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ میری طبیعت آج اچھی نہیں ہے، میں بول نہیں پا رہی ہوں، زکام مجھے ہو رہا زیادہ. ٹھیک ہے، تو باقی یہ کہ جتنا ہم نے پڑھا ہے ان الفاظ کو اگر آپ پریکٹس کر کے ایک ایک دفعہ بھیج دیں گے تو اچھا ہوگا. چلیے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.